کلپ نمبر 135، اس میں آپ انشاءاللہ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 111 سے 113 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ ترجمہ، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لن یضروکم الا اذی، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہودیوں میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالی عنہم، یہودیوں کے سردار ان کے دشمن ہو گئے تھے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو مطمئن کر دیا کہ زبانی طعن و تشنیع اور دھمکیوں کے علاوہ یہ ان مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکیں گے، اور غلبہ مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا، اور یہودیوں کا انجام ذلت اور رسوائی ہوگا۔ اور اگر یہ اہل کتاب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور تمہارے مقابلے کی تاب نہ لا سکیں گے۔ یہ غیبی خبریں ایسی ہی واقع ہوئیں۔ بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے شام، روم وغیرہ تمام علاقوں میں فتح حاصل کی، اور یوں ہی یہ غیبی خبر پوری ہوئی۔ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ ترجمہ، یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ یہودیوں پر ذلت اور محتاجی لازم کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں استثناء بھی ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ استثناء کے آنے سے معنی یہ بن گیا کہ یہودی ذلت و خواری سے کسی صورت اور کسی طرح نہیں بچ سکتے، مگر اللہ عز و جل کی رسی کے ساتھ اور لوگوں کی رسی کے ساتھ۔ اللہ کی رسی کے ساتھ یوں کہ یہودی مسلمان ہو جائیں تو خواری سے بچ سکتے ہیں اور حقیقی عزت حاصل کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی رسی کی صورت یہ ہے کہ لوگوں سے عہد و پیمان کریں، اسلامی حکومت کے ذمہ بن جائیں یا کافر حکومتوں سے بھیک مانگیں اور تعاون حاصل کریں تو دنیاوی عزت پا سکتے ہیں، اور ایسی صورت میں ان کی سلطنت بھی بن سکتی ہے۔ فی زمانہ اگر دنیا کے کسی خطے میں کفار کے تعاون سے یہودی سلطنت وجود میں آئی ہے تو اس حکومت کا قائم ہونا قرآن کریم یا اسلام کی صداقت کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن کریم کی صداقت کی بڑی صاف اور واضح دلیل ہے کہ بحسب استثناء بحبل من الناس، صدیوں سے ذلیل و خوار یہودیوں کی ایک جماعت کو دنیاوی عزت مل گئی۔ لیسوا سواء من اہل الكتاب امت قائمت یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون۔ ترجمہ، یہ سب ایک جیسے نہیں۔ اہل کتاب میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو حق پر قائم ہیں، وہ رات کے لمحات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ لیسوا سواء، یہ سب ایک جیسے نہیں۔
جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ایمان لائے تو یہودی علماء نے جل کر کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم میں سے جو ایمان لائے ہیں وہ برے لوگ ہیں، اگر یہ برے نہ ہوتے تو اپنے باپ دادا کا دین نہ چھوڑتے۔ اس پر یہ آیت نازل فرمائی گئی اور بتا دیا گیا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے والے ہی تو کام کے آدمی ہیں، بقیہ کا حال تو انتہائی بدتر ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ یہاں جن لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اس سے علاقہ نجران کے 40 آدمی، حبشہ کے 32 آدمی اور روم کے 8 آدمی مراد ہیں کہ جو دین عیسوی پر تھے، پھر حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے۔